صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے. کیا ہو گیا بیٹا, اتنے گھبرائے ہوئے کیوں؟ وہ مولوی صاحب میں چاہتا تو نہیں تھا لیکن ہو گیا. کیا ہوا, کھل کے بولو. میں نے اسے ہسپتال پہنچا دیا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کیونکہ مجھے اس پہ ترس آ گیا تھا. کسے ہسپتال پہنچا دیا؟ میں اپنے پڑوسی کو. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ لیکن مولوی صاحب وہ تو شیعہ ہے اور ہم نے اپنے مولوی سے وعدہ کیا تھا ہم کسی شیعہ کی مدد نہیں کریں گے. لیکن میں جا رہا تھا, میں نے دیکھا تو اس کو کسی گاڑی نے ٹکر مار دی, تو مجھ سے دیکھا نہیں گیا تو میں نے اس کی مدد کر دی. یہ تو بہت اچھی بات ہے, ظاہر سی بات ہے کسی انسان کی مدد کرنا, یہ تو ثواب کا کام ہے. لیکن وہ تو شیعہ تھا. تو کیا شیعہ انسان نہیں ہوتے؟ لیکن شیعہ کافر ہوتے ہیں نا. اول بات تو یہ کہ بیٹا شیعہ کافر نہیں ہوتے, اور اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ کافر ہیں تو انسان ہونے کے ناطے کیا ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ کیونکہ انسان کی مدد کرنا ایک بہت اچھا کام ہے. لیکن مولوی صاحب شیعہ کافر نہیں ہوتے بھائی, وہ تو اللہ کو ایک مانتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آخری نبی مانتے ہیں, تو وہ کس طرح کافر ہو گئے؟ لیکن وہ جو حضرت علی سے مدد مانگتے ہیں کیا وہ شرک نہیں ہے؟ اول بات تو یہ کہ یہ باتیں جو ہیں دین کے دشمنوں نے پھیلائی ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کے عقائد کو بھی سمجھیں. اور وہ حضرت علی سے مدد نہیں مانگتے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے طاقت دی ہے جس کی بنا پر وہ ہماری مدد کرتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی, ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ تو الگ بات ہے, لیکن اس بنا پر ہم کسی کو مشرک نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرایا نہیں. اور وسیلے کے تو ہم بھی قائل ہیں کیونکہ ہم روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے سے مدد حاصل کرتے ہیں. جس طرح سے آپ کو مشکل درپیش ہوئی اور آپ میرے پاس آئے ہیں, کیا یہ شرک ہے؟ لیکن وہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, اور صحابہ کے نام پہ ہم کوئی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بیٹا آپ مجھے یہ بات بتاؤ کہ جس شیعہ کو آپ ہسپتال لے کر گئے ہو, کیا اس نے کبھی آپ کے سامنے صحابہ کو برا بھلا کہا؟ نہیں, لیکن چھپ کے تو کہتا ہوگا نا. تو کیا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دوسروں کے دلوں میں جھانکیں کہ کون کسے کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹا میں نے خود پڑھا ہے, بہت سے شیعہ عالم دین کے فتوے ہیں کہ کسی بھی مسلک کی مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. اب کوئی بھی اپنے مذہب کی خلاف ورزی کر سکتا ہے, تو کیا ہم مجرم کی سزا اس کے مذہب کو دیں گے؟ اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر گروہ میں اچھے برے افراد دونوں پائے جاتے ہیں. کم از کم یہ تو ہے کہ وہ خلفاء کو نہیں مانتے. بیٹا پھر بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کافر ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دو گروہ بنے, جن میں سے ایک وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اپنے اندر سے خلیفہ چنا, اور دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی کو امام بنایا. اب جو امامت کا اقرار کرتے ہیں وہ امامت کا انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہہ سکتے, اور جو خلافت کا اقرار کرتے ہیں وہ خلافت کا انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہہ سکتے. اور اگر کوئی ایسا کرے تو نعوذ باللہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہے اس کو نظر انداز کر دے گا, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان رکھتا ہے اس کو کافر کہنے سے اللہ سے ڈرو. یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. سارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں. لیکن مولوی صاحب یہ تو ہم مانیں گے نا کہ یہ صرف کربلا کا ذکر کرتے ہیں, تو کربلا کا ذکر کرنے میں کیا برائی ہے؟ یہ لوگ کربلا کے ذکر سے صحابہ کو برا ثابت کرنا چاہتے ہیں. بیٹا کربلا کا ذکر تو لازمی کرنا چاہیے, اور تو اور صحابہ تو حضرت امام حسین کے ساتھ بھی تھے, ان کی تو تعریف ہوگی نا. لیکن سب سے بڑا اور اہم مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 50 سال بعد ہی یزید حکومت کے تخت پر آ گیا اور لوگوں نے بیعت کر لی. یہ ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے. کربلا کا ذکر کرنا ہے تو پھر یہ گھوڑا پنجا جھنڈا یہ نکالنے کا کیا مقصد ہے؟ بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی ثقافت کا احترام کرنا چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو شریعت کے خلاف نہیں جا رہا تو اس میں برائی کیا ہے؟ اور اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جس میں برائی ہے بھی تو اس سے بھی کفر ثابت نہیں ہوتا. یعنی کسی طرح بھی شیعوں کو کافر ثابت نہیں کیا جا سکتا. اگر عقل سے کام لیا جائے تو ہرگز نہیں. لیکن آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ شیعہ ہی ٹھیک ہے. فی الحال اس چیز کا فیصلہ تو آپ اللہ پہ چھوڑ دو. آپ اپنے عقیدے پر عمل کرو اور نفرت کسی سے ہرگز مت کرو. مولوی صاحب میں نے تو اپنی ساری زندگی نفرت میں ہی گزار دی. پتہ نہیں کون سی نیکی ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے میری آپ سے ملاقات ہوئی, ورنہ میں اپنی ساری باقی زندگی بھی نفرت اور جھگڑے میں گزار دیتا. یہ نیکی یقیناً اس بیچارے مسلمان بھائی کو ہسپتال لانا ہے جس کی وجہ سے تم میرے پاس آئے. کاش تمام علماء نفرت اور تعصب میں بجھے ہوئے بے چین دلوں کو محبت اور علم کی روشنی دکھائیں. کاش ہم دوسروں کو کافر بنانے کی بجائے اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. دھیان رہے کہیں ہم نفرت میں حد سے ہی نہ بڑھ جائیں. صحیح بخاری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نقل ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: جو کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہو گیا.